السلام علیکم۔ ماحول کی آلودگی میں دنیا میں پاکستان 1% اپنا حصہ ڈالتا ہے، لیکن جب اس میں خرابی آتی ہے اور جو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے یا پڑا ہے وہ پاکستان میں پڑا ہے، یعنی اس خطے میں پڑا ہے جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا یہ سب شامل ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان یہاں ہوتا ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں، آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں، پنجاب کو دیکھ لیں، ایون اب سندھ میں بھی شدید بارشیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان بارشوں میں حکومتیں تو اپنا کردار ادا کرتی ہیں، میں اس پہ ذکر نہیں کرتا، لیکن میں آج صرف یہ ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ اس پوری سچویشن میں جو سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہے وہ پاک آرمی کی ہوتی ہے۔ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ جہاں کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنا، کیونکہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، مکمل ان کو اس سچویشن کو ہینڈل کرنا آتا ہے اور وہ اپنی جان لگا دیتے ہیں۔ کئی موقعوں پہ دیکھا گیا اس سچویشن میں ہمارے پاک فوج کے جوان شہید بھی ہوئے، لیکن ریسکیو کرنے میں ان کو کمال حاصل ہے۔ اچھا، یہ آج نہیں ہو رہا، آج سے نہیں ہو رہا، یہ جب سے پاکستان بنا ہے۔ آپ کوئی بھی جو پاکستان میں آفت آئی ہو، مصیبت آئی ہو، سیلاب آیا ہو، زلزلہ آیا ہو، آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ایکٹیو ہوتی ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہوتی ہے وہ پاک فوج ہوتی ہے۔ پاک فوج کے جوان اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے، وہ آ کے انٹرویو نہیں دیتے، وہ پولیٹیکل لوگوں کی طرح حاضری نہیں لگواتے میڈیا پہ آ کے، اور اگر کوئی لوگوں کو سیف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پاک فوج کے جوان ہیں۔ لیکن ہم نے، میرے سوشل میڈیا کے دوستوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پاک فوج کو ہر حالت میں بدنام کرنا ہے، اور انٹرنیشنل سازش جو ہمارے خلاف کھیلی جا رہی ہے اس کا حصہ بننا ہے۔ ہم خود حصہ بن رہے ہیں اس کا۔ ہماری جیسی فوج کہیں نہیں ہے دنیا میں، یہ دنیا مانتی ہے دنیا کو، بلکہ سب سے زیادہ ڈر یہی ہے کہ پاکستان کی فوج بہت تکڑی ہے، اس کو کسی طرح کمزور کیا جائے، اور اس کو کمزور کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارا اپنا ہی ہے۔ اس سے بچیں اور اپنے ملک، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا، اگر پاک فوج کے خلاف اگر آپ نے کوئی بھی سازش سوچی ہوئی ہے تو اس کا نقصان ڈائریکٹ آپ کو ہوگا۔ آپ عزت سے ایک ملک میں رہ رہے ہیں، آپ ایک ٹاور سے ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے ملک کا جو خطہ ہوتا ہے اور اس میں جو طاقت ہوتی ہے اس کا مزہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جو دوسرے ملکوں میں جا کے 2 نمبر شہری بن کے رہ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مانتا ہوں فوج میں تھوڑے سے معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایز اے ہول فوج کا کردار اور فوج کی کارکردگی ہمارے تمام اداروں سے بیسٹ ہے، A1 ہے۔ مجھے یاد ہے ڈسٹرکٹ راجن پور میں سیلاب آیا تھا تو میں اس وقت اسلام آباد میں تھا، اور سیلاب اتنا شدید تھا کہ بستیاں کی بستیاں، جس طرح خیبر پختونخوا میں ہوا اسی طرح وہاں بھی بستیاں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ گو کہ جانی نقصان کم ہوا تھا، لیکن چونکہ غربت بہت تھی، کچے مکان تھے اور وہ بہہ گئے تھے، تو اس میں بھی جو سب سے زیادہ رول تھا وہ پاک فوج کا تھا۔ پاک فوج کے لوگ پاکستان کے جس خطے میں جہاں بھی کوئی مصیبت آئے فوراً پہنچ جاتے ہیں، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے اس وقت سعودی عرب جو ہے اس وقت اچھی خاصی مدد کیا کرتا تھا۔ آج کل مجھے نہیں پتا ہے کہ محمد بن سلمان کی وجہ سے کچھ پالیسیاں چینج ہو گئی ہیں۔ پہلے مجھے یاد تھا کہ ایمبیسیڈر سے میں ذاتی طور پہ ملا تھا، کیونکہ ایمبیسیڈر 2-3 دفعہ میرے چینل پہ آ چکا تھا، اور اس کو میں نے خطے کی صورتحال بتائی، اور کمال اس بندے نے یہ کیا، اب وہ نہیں ہے اور ان کی جگہ پہ دوسرے ایمبیسیڈر ہیں، کمال انہوں نے یہ دکھائی کہ انہوں نے، کیونکہ 60 سے 70 ٹرک جو تھے
جس میں خیمے تھے، جس میں ادویات تھیں، جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ اس نے بھجوائے اور خود خود گئے راجن پور ڈسٹرکٹ میں، اور اپنے ہاتھوں سے یہ ساری سچویشن بھی دیکھی اور سامان بھی تقسیم کیا۔ تو جو دوسری تنظیمیں ہوتی ہیں، میں سرکاری خیر تنظیم نہیں ہوتی، وہ تو ٹیکس لیتے ہیں لوگوں سے ان کی حفاظت کے لیے، جو کہ کبھی ان کو نہیں ملتا۔ اب ہر کوئی اپنی اپنی کہانیاں سنانے میں لگ جائے گا، وفاق اپنی کہانی سنائے گا، خیبر پختونخوا اپنی سنائے گا، سندھ میں اب چونکہ کراچی کا برا حال ہے وہ اپنی کہانی سنائے گا۔ یہ کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ جو کچھ ٹیکس لیتے ہیں اس کا صرف 10% ہی خرچ کر دیں تو یہ ملک کبھی بھی خراب نہ ہو، اس ملک کے عوام کبھی بھی خراب نہ ہو، کیونکہ سارا پیسہ جو ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، یا کوئی سمجھنا نہیں چاہتا، یا لوگوں کو پتہ ہے لیکن وہ جن کو پتہ ہونا چاہیے ان کو سب پتہ ہے، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا، یہیں رہ جاتا ہے سب کچھ، اور اگر آپ یاد بھی رکھے جائیں گے تو اچھے اور برے کاموں کی وجہ سے یاد رکھے جائیں گے۔ تو اپنی یاد کو اچھا بنائیے، اس میں سب کی بھلائی ہے۔ میں اب اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہتا ہوں، اور اگر کوئی غلطی کر جاؤں تو معذرت میری قبول کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، خوش رہیے۔